اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دی ہے۔ یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی۔ یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے۔ فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر یعنی خیمے۔ یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا خانہ بدوش لوگوں کے لیے۔ تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا، جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے، یوم ذانکم، جس دن کہ تم سفر میں ہو، و یوم اقامتکم، اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو۔ وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفء، تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو۔ اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبرز آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا۔ من اصوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی اون کو، واوبارہا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، واشعارہا، اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں۔ تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً و متاعاً، تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے۔ درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے، یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے یعنی
جو ذرا بختر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں. واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے. صدق اللہ العظیم.